بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سو دا ایئر 2020 از اباؤٹ ٹو اینڈ، اور آئی نو کہ دس از بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ویسٹرن کیلنڈر ہے، بٹ اوبیسلی اس وقت کرنٹلی ہماری جتنی بھی مصروفیات ہیں اسکول کے حوالے سے، ہماری کمٹمنٹس کے حوالے سے، وہ اسی کیلنڈر کے مطابق چلتی ہیں۔ تو ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ ایئر اینڈ ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ آل دو ہمارا جو کیلنڈر ہے اوبیسلی کلچرلی اسپیکنگ محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامک جو کیلنڈر ہے، بٹ ایز آئی سیڈ کہ ہماری مصروفیات چونکہ یہ جو کیلنڈر ہے لونر جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق سیٹ ہوا ہوا ہے، یہ جو ویسٹرن کیلنڈر ہے اس کے مطابق سیٹ ہوا ہوا ہے۔ تو دیٹس دا ریزن آئی وانٹیڈ ٹو ریویو ایئر 2020 اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک سم تھنگ اباؤٹ ایئر 2021 ہمارے گولز کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایئر 2020 میں سب سے بڑا ایونٹ ظاہر ہے کہ وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کووڈ-19 جس طرح سے اس نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا۔ میں نے اس پہ کئی بار بات کی ہے کہ ہیومینٹی جتنی مرضی پروگریس کر لے، obviously there will always be things جن کے آگے ہیومینٹی اسٹرگل کرے گی، اور ہیومینٹی چاہے پوری کی پوری بھی یونائٹ ہو جائے ایک ایسی آفت سے لڑنے کے لیے جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ جب ایک سوسائٹی سے گروپ آف ہیومن بینگز کہیں رہ رہے ہیں اور وہاں پر امورالٹی بہت اسپریڈ ہو جائے، وہاں پہ انجسٹس بہت اسپریڈ ہو جائے، اور وہ سوسائٹی میں ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہو، تو اوبیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریاں آتی ہیں، اسپیشلی اگر وہ سوسائٹی نہیں انل المنکر اور امر بالمعروف چھوڑ دے، یعنی گڈنس کی طرف بلانا چھوڑ دے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے۔ اور اس وقت ہم پوری دنیا پہ اگر نظر دوڑائیں، یس ہماری بہت سائنٹیفک اچیومنٹس ہیں، یس دنیا اگر میں ویسٹ کی بات کروں اس نے بہت پروگریس کر لیا ہے، میٹیریلی میڈیکل سائنس میں بہت پروگریس کر لیا ہے، سائیکالوجی میں، سوشیالوجی میں، مے بی پولیٹیکلی ہم کہہ لیں کہ بہت پروگریس ہو چکی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ سائنٹیفک پروگریس بہت ہو چکی ہے، لائف بہت فاسٹ ہو رہی ہے، یس وی ہیو ڈن گریٹ تھنگس، بینیفیشل تھنگس ایز ہیومن بینگس، بٹ اگر ہم اوور آل اس وقت دنیا پہ نظر دوڑائیں تو انجسٹس، امورالٹی، کرپشن، ایکسپلائٹیشن، ریسزم، انٹالرنس، پاورٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں اور ایک انالیسس کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون سے کلیشز چل رہے ہیں، کن ایریاز کے کلیشز چل رہے ہیں، کشمیر ایشو اٹھا لیں، پیلسٹائن کا ایشو اٹھا لیں، مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے، جو ورلڈ کی سپر پاورز ہیں، جو مانی جاتی ہیں سپر پاورز، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں۔ اگر اوور آل ایک پکچر آپ لیجئے 2020 میں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یس وی ہیو ڈن گڈ تھنگس، humanity may be on that line of progress, material progress that is, but socially, morally, culturally کیا ہم کوالٹی ہیومن بینگز پروڈیوس کر رہے ہیں؟ کیا دنیا آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے جو بیسیکلی اچھے کوالٹی ہیومن بینگز پروڈیوس کریں، اس سسٹم کی طرف جا رہی ہے، یا آہستہ آہستہ دنیا ایک بہت مٹیریلسٹک اور گاڈ لیس سوسائٹی کی طرف جا رہی ہے؟ دیٹ از آور مین کنسرن۔ ہم یہاں مٹیریل پروگریس کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، کیونکہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی ہم مان رہے ہیں جس قوم نے جتنی محنت کی ہے وہ قوم اوپر آ گئی، ہم ویسٹ کو نہیں گالیاں دے رہے، ہم مان رہے ہیں کہ دے ہیو ڈن ہارڈ ورک، دے ہیو گاٹ سم ریئلی گڈ تھنگز ان دیئر سوسائٹی۔ ان کی سوسائٹی میں شاید جسٹس کا پہلو ہمارے سے زیادہ ہے، وہاں پہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شاید ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں۔ یہ ساری باتیں ایکسیپٹیبل ہیں، بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اسپرچول ہیومن بینگس، quality human beings, when we talk about
ریئل اسٹف, ریلیشن شپس, ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پن جو ہے وہ دکھانا, صلہ رحمی کرنا, رشتہ داریاں جو ہیں وہ نبھانا, جو اسلامک ایک اسپرٹ ہے, ہمارے دین کا جو ایک اسپرٹ ہے, کیا اس طرح سے ہیومینٹی لائف گزار رہی ہے؟ کیا ہم سب اس طرح سے لائف گزار رہے ہیں؟ امورالٹی کی اگر میں بات کر لوں, اللہ اور اس کے رسول نے بہت واضح احکامات دیے کہ فحاشی کیا ہوتی ہے اور موڈیسٹی کیا ہوتی ہے, حیا کیا ہوتی ہے. 2020 از دا ایئر جس میں پورنوگرافی سب سے زیادہ دیکھی گئی. یہ اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا لیں. انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن میں یہ سو کالڈ ویب سائٹس جو پورنوگرافی کی ویب سائٹس ہیں, ان پہ ٹریفک سب سے زیادہ بڑھ گئی. کیا یہ ہے ہیومینٹی کی پروگرس؟ ہم کہاں لے جا رہے ہیں اپنی فیوچر جنریشنز کو؟ ہم ڈیورسز آپ دیکھ لیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم میں سے ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جتنے بھی میکینکس ہیں لائف کے, ڈائنامکس ہیں ہماری لائف کے, وہ سب فیک گلیمر اور فیک ایٹیٹیوڈ پر مبنی ہیں. اس پر تو باقاعدہ شوز بن رہے ہیں. ایک شو ہے, آئی تھنک اٹس بلیک مرر, سم ون ریفرڈ ٹو می این ایپیسوڈ آف دیٹ شو. یوزلی میں نہیں دیکھتا, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ یہ والی ایپیسوڈ دیکھیں. اس ایپیسوڈ میں دکھایا کہ کس طرح آہستہ آہستہ یہ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا, ان سارے پلیٹ فارمز کی وجہ سے ہماری لائفز فیک ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے ریلیشن شپس فیک ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے کرائٹیریاز, ہمارے سٹینڈرڈز بدلتے جا رہے ہیں, ہماری سوچ بدلتی جا رہی ہے. اور اب وہ خالص پن, وہ پیورٹی, وہ مخلص پن جو ایکچولی دین اسلام نے ہمیں دیا تھا, ہیومینٹی میں ڈالا تھا, ایک دوسرے سے محبت کرنے کے حوالے سے ریسزم کو ختم کر دیا دین اسلام نے. دین اسلام نے وہ وے آف لائف دیا ہمیں جس سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے, ہماری سوسائٹی میں ٹرموائل نہ ہو, ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ نہ ہوں جو ترقی کے آگے رکاوٹ ہوں. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وینش ہو رہی ہیں. یہ میرا کرکس ہے بیسیکلی. جب میں دیکھتا ہوں اس وقت گلوبل افیئرس کو, جب میں دیکھتا ہوں اس وقت اوور آل ہیومینٹی کو, میں نے بہت بات کی ہے دجالی فتنے پہ, آپ سب کو پتہ ہے کہ دس از ون آف دوز ٹاپکس جس میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہوں, جس میں میں بہت بات کرتا ہوں. کتنا زیادہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ سائنس آف دی آور حدیث کو سامنے رکھیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, میں اگین سیکولر پرسپیکٹیو کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے بات کریں گے تو میں آپ کو بہت سی اچیومنٹس بتا سکتا ہوں ہیومینٹی کی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں جی کہ کرونا وائرس آیا, ہیومینٹی نے اس کو بڑا فائٹ کیا اور اب ہم نے ویکسینس تیار کر لی اور اب ہم سب کو ویکسینس لگائیں گے, تو یہ کیا ہی پروگرس ہے, زبردست بات ہو گئی ہے. دیکھیں اس پرسپیکٹیو میں تو میں جا ہی نہیں رہا. میں کس پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں؟ ہمارا پرسپیکٹیو, ہمارا لینس قرآن و حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آہستہ آہستہ ہیومینٹی کا ڈاؤن فال آتا جائے گا آفٹر ہز ایج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرسٹ 3 جنریشنز بیسٹ ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہیومینٹی کا ایز ہیومن بینگز ڈاؤن فال ہے, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو سارا اوور ویو دیا. ڈپریشن, انگزائٹی, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, یو نیم دیم, کس طرح سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں. ڈیورسز, فیملی سٹرکچر ہمارے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. پورنوگرافی از دی بگیسٹ پینڈیمک رائٹ ناؤ. کس طرح سے اس نے پوری ہیومینٹی کو جکڑ لیا ہے, اپنے قبضے میں کر لیا ہے, اینڈ پیپل آر لٹرلی بیکمنگ پرورٹس. ایسے لوگ جن میں کتنا ٹیلنٹ ہے, وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن دے آر اسٹک. یوتھ کی میں اگر بات کروں, they have got so many issues, so many problems. It's a sign of great worry کہ ان کی سوچ کیسی بن رہی ہے, ان کی پرسنالٹیز کیسی بن رہی ہیں, کیا وہ فیوچر میں پروڈکٹیو سٹیزنز ہو سکیں گے, کیا وہ فیوچر میں کچھ ان پٹ دے سکیں گے سوسائٹی کو, یا وہ ایک بہت گیپ کریٹ کرنے والے ہیں بیسیکلی. یہ ساری چیزیں کیوں میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہم احادیث کے اینگل سے, احادیث کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دجالی فتنہ اور وہ سارے فتنے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, رونما ہو چکے ہیں. ہم میں سے بہت سو نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ کلیئرلی ایک نظر دوڑائیں ایئر 2020 پہ, جس کے بارے میں انشاءاللہ بھی میں ڈیٹیل میں مزید بات کرنے لگا ہوں, تو آئی کین ٹیل یو
کہ جس طرح حالات بدلے ہیں، جہاں سے دیکھیں میں نے بات شروع کی تھی، کرونا وائرس نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح گلوبل افیئرز ود ان منتھس چینج ہو سکتے ہیں، کس طرح سارے ہم لوگ لاک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کس طرح اکنامکلی پولیٹیکلی چینجز آ سکتی ہیں ہماری دنیا میں، اینڈ آبویسلی کس طرح ایک وائرس کی وجہ سے ہم سب ہٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری لائفز ری ڈیفائن ہو سکتی ہیں، ہماری ڈائریکشنز ری ڈیفائن ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ مین از ناٹ سیلف سفیشینٹ. یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے شروع میں، آپ کے سامنے گلوبل افیئرز رکھے، مورل ڈاؤن فال جو ہو رہا ہے ہیومینٹی کا وہ آپ کے سامنے رکھا، ایک ہماری سوسائٹی کی عکاسی کی آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ مین از ناٹ سیلف سفیشینٹ، مین نیڈس گاڈ، وی نیڈ گاڈ، وی نیڈ ریلیجن، ہیومینٹی نیڈس گاڈ. ول ڈیورنٹ نے کہا تھا، امریکن فلاسفر نے، کہ دا گریٹسٹ کویسچن آف آور ٹائم از ناٹ انڈیویجولزم ورسز communism. It is not Europe versus West. It is not East versus West. It is not Europe versus America. The greatest question of our time is, can we afford to live without God? یہ ہے وہ سوال جس پہ آپ کو year 2021 سٹارٹ کرنا چاہیے. Can you afford, can we afford to live without God, to live without religion? No, not at all. But yet, we are being bombarded with theories, with a lifestyle, with a narrative from everywhere, almost everywhere, which is going to make us godless. If not godless, then at least far from God. That is the bigger challenge. That is the challenge we are looking forward to in year 2021. میں نے آپ کو بتایا حدیث کا مطالعہ کریں، جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے ہم فتنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ آپ کی فیوچر جنریشن سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہوں، مینٹل پیشنٹس ہوں، اسلام سے دور ہوں، اللہ رسول کا انہیں کچھ نہ پتہ ہو؟ کیا آپ یہ ویژولائز کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم مکمل تباہ ہو جائے، فیملی ویلیوز کوئی نہ رہیں، مورل ویلیوز کوئی نہ رہیں، ہماری سوچ مکینیکل ہوتی جائے، ہم مشینیں بنتے جائیں، ہم ٹرمینیٹرز بنتے جائیں؟ کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. year 2021 اینڈ وٹ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ، یو کین اسٹارٹ ود یور اون سیلف. You can start by gaining knowledge. You can start by realizing that where we are going. اگر کرونا نے بھی نہیں سکھایا، واللہ میں I really wanted کہ میں آج کا شو بہت ایک لائیولی انداز میں کروں، پازیٹیو انداز میں کروں، بٹ somehow I am unable to adopt that tone. somehow میں بار بار اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اگر میں ایموشنل ہو رہا ہوں کہ اگر کرونا نے بھی ہمیں کچھ نہیں سکھایا تو پھر بہت دور چلے جائیں گے، ہم بہت نقصان اٹھائیں گے ہم. اگر کرونا نے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنس نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کیا، اگر ہم نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ ہیومینٹی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو چھوڑ کے جو اپنے سسٹم اور اپنے لاز بنا کر ایروگینٹ ہو چکی ہے اور گاڈ کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا ہے، اگر ابھی بھی ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا تو پھر آئی ڈونٹ نو ویئر وی آر ہیڈنگ. پھر تو ہم پتہ نہیں کس جگہ کس ٹریک جا رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے تھی اور سیکھنی چاہیے ہے year 2020 میں، کرونا وائرس کے خلاف ہم نے بہت سی پروٹیکشنز بھی کیں، بہت زیادہ ہم نے SOPs بھی فالو کیے، کرنے بھی چاہیے، میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہا. سائنٹیفک نالج کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا کہ سائنٹیفک پروگریس، سائنٹیفک نالج جو ہے وہ اس کو سائڈ پہ کر دو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کائنات میں رکھا ہوا ہے. امیجن کریں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو یہ سب کچھ را مٹیریل تھا ہمارے پاس وہ ساری جڑی بوٹیاں، ایوری تھنگ از دیئر آن ارتھ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اب ہیومینٹی ریسرچ کر رہی ہے، میڈیسنز بنا رہی ہے، جو بھی کر رہی، دیٹ از اپریشیبل. وی ریئلی اپریشیٹ جو بھی اس پہ کام کر رہا ہے. ہاؤ ایور ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ وی شوڈ لرن ٹو گیٹ ہمبل بفور آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
دس از اے ریمائنڈر ٹو اس کہ تمہاری لائفز جو اتنی مکینیکل ہو چکی ہیں, جو اتنی فیک ہو چکی ہیں, جو شاپنگ مالز میں تم ڈیلی جاتے تھے, یہ جو تم فیملی کو اگنور کر کے بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہو جن کی کوئی تک نہیں بنتی. دیکھیں لاک ڈاؤن نے ہمیں کیا سکھایا, گھر میں رہو, فیملی کے ساتھ رہو, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. کتنی فضول خرچیوں سے بندہ بچ جاتا ہے. ہوٹلز بند ہوئے, گھر کا کھانا کھایا گیا, مطلب ایک نیچرل وے آف لائف کی طرف ہمیں لایا گیا اور ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ اس طرح سے بھی زندگی گزر سکتی ہے. اور اٹ لکس سو گڈ, لائف سڈنلی اسٹارٹس لکنگ سو گڈ, جب آپ کا ان چنچلوں سے جان چھوٹتی ہے. لیکن کیا ہوا, جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا, ہم دوبارہ اپنے پریویس لائف سٹائل پہ آ گئے. ہم نے دوبارہ وہی فضول خرچیاں, دوبارہ وہی حرکات, کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے, انفارچونیٹلی موسٹ آف اس. اسی طرح لاک ڈاؤن نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, ہم اللہ کے قریب ہوں, ہم اللہ کی معرفت لیں, ہم جو ہے وہ اپنا ایک سیلف انالیسس کریں گھر بیٹھ کے. بٹ وہ بھی کتنوں نے کیا, وہ بھی آپ کے سامنے. جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا, اس کے بعد کس طرح سے ہم نکلے, کس طرح سے ہم نے اپنی چوائسیز جو ہے وہ شو کی کہ وٹ وی ایکچولی وانٹ. اس کے بعد دوبارہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں, اور پوری دنیا میں بھی لاک ڈاؤنس چل رہے ہیں. سو اوور آل وٹ ڈڈ وی ایکچولی لرن؟ کیا ہم ہمبل ہوئے, کیا ہم اللہ کے قریب ہوئے, کیا ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ ہے, کیا ہمارا اللہ پہ توکل بڑھا ہے, کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بڑھا ہے. یہ ساری چیزیں ایئر 2020 کا اگر آپ ریویو لیں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے یہ چیز پک نہیں کی ہے, اللہ کے قریب اگر ہم نہیں ہوئے, تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. سو ایئر 2021 جو آ رہا ہے, اس کے حوالے سے بہت سے میں گولز آپ کو بتا سکتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی کہ ایموشنلی آپ نے کیسے اپنے اوپر ورک کرنا ہے, آپ نے فزیکلی کیسے اپنے اوپر ورک کرنا ہے, اپنا نالج کیسے بڑھانا ہے. لیکن جو میں نے ساری یہ بات کی, ٹرسٹ می, اگر ہم نے وہ فتنے ریئلائز نہیں کیے جو ہم پر آ رہے ہیں, اور جس ڈگر پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں, ہماری سوسائٹی جا رہی ہے, اور ان کو ریئلائز کرتے ہوئے نیکسٹ ایئر اپنے اوپر ورکنگ نہ کی, اپنی فیملی کے اوپر ورکنگ نہ کی, نالج حاصل نہ کیا, اللہ کے قریب نہ ہوئے, تو اللہ نوز بیسٹ کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آئی کانٹ ہیلپ بٹ ڈو دس. میں بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, بیکاز آئی لائک ٹو ریڈ سائنس آف دی آور, آئی لائک ٹو اسٹڈی, آئی لائک ٹو ریسرچ ویئر آر وی ہیڈنگ, آئی لائک ٹو ہیو این اوور ویو آف ایوری تھنگ ان فرنٹ آف می. سو کرکس از کہ اپنا محاسبہ کر لیں ہم سب. کرونا سے جو سیکھنا چاہیے تھا اس کو سامنے رکھیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس, لیٹس ٹیک دا پازیٹیوز. یس دیر ہیو بن لاسز, لائف کے لاسز ہوئے, بہت ایجوکیشن کا لاس ہوا, جو بھی ہوا, بٹ وٹ از ٹو بی لرنڈ, وٹ از ٹو بی ٹیکن آؤٹ آف اٹ. ایک اچھی قوم, ایک ذمہ دار لوگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک حادثے سے وہ چیز پک کر لیتے ہیں کہ حادثہ کیوں آیا, اور اس حادثے سے اب سیکھنے والی کیا باتیں ہیں. دس از دا سائن آف این انٹیلیجنٹ اینڈ وائز پیپل. سو وی شوڈ بی انٹیلیجنٹ, وی شوڈ بی وائز. یہ میری پہلی بات ہے, یہ میرا ایک اوور ویو ایئر 2020 کے حوالے سے. ناؤ کمنگ ٹو دیٹ سائڈ, یہ بات دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر تھے. بشیرا و نذیرا, بشارت کے لیے بھی بھیجا گیا انہیں, اور ڈرانے کے لیے بھی بھیجا گیا. تو ڈرانا بھی ضروری ہے, اسی لیے میں نے پہلے ڈرانے کو رکھا ہے, اسی لیے میں نے پہلے سیریس باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, بیکاز دا وے آئی سی اٹ, اللہ معاف کرے, سچویشن از کوائٹ اسکیری. وی شوڈ آل بی آن آر ٹوز, وی شوڈ آل گیٹ الرٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت آنے والی ہے, اللہ نوز بیسٹ قیامت کب آنی ہے. وٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ہیومینٹی جس ڈگر اس وقت جا رہی ہے, ہم بہت نقصان اٹھائیں گے اگر اف وی ڈیڈنٹ ویک اپ, اف وی ڈیڈنٹ ریئلائز کہ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. پہلی بات, ایئر 2020 الحمدللہ یوتھ کلب کے حوالے سے ہیز بن ویری پروڈکٹیو. لاک ڈاؤن ہوا, ہمیں پریشانی ہوئی کہ ہم ایونٹس کر رہے تھے, اچانک ایونٹس بند ہو جائیں گے, کیسے چلے گا یوتھ کلب, کیسے دعویٰ کا میسیج آگے جائے گا. And it turned out to be such a blessing in disguise for us. We were actually discussing it in the speakers meeting ابھی جو ہماری ہوئی ہے تقریباً a week ago. We met in Lahore, all of the speakers from all different cities.
ہم وہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکچولی اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز. کیسے ہمارا دعویٰ کا ورک مینی فولڈز ریچ کیا ماشاء اللہ. لاک ڈاؤن میں ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ سوشل میڈیا کی ریچ بہت زیادہ ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں میسیج جاتا ہے, کہاں کہاں ہماری وائس جاتی ہے. ہمارے چینلز کی آڈینس بڑھی, ہمارے پیجز کی آڈینس بڑھی, ہمارے جو شوز ہیں ان کی آڈینس بڑھی, آن لائن جو شوز ہیں. پرسنلی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف اینڈ لاہور, ہم نے لاہور میں اسٹوڈیو بنایا. ہمیں ریئلائز ہوا کہ اسٹوڈیو کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ابھی کرنٹ دور میں سوشل میڈیا کے تھرو بہت دور تک آواز جاتی ہے. الحمدللہ وی اچیوڈ دس, وی میڈ دس اسٹوڈیو. پیپل ڈونیٹڈ ود آل دیئر ہارٹ. ماشاء اللہ may اللہ ریوارڈ ایوری ون ہو از انوالوڈ ان دس پروجیکٹ. دیکھیں ان کو کتنا ثواب جا رہا ہے, صدقہ جاریہ ان کا. ہماری جو وائس ریچ کرتی ہے وہ ظاہر ہے کہ دے ہیو ڈونیٹڈ تھنگس, دے ہیو سپورٹڈ اس, اس کی وجہ سے ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. پرسنلی میں نے 2 کورسز جو ہے وہ ڈیزائن کیے لاک ڈاؤن میں. ایک پرسنالٹی گرومنگ, اف یو ریممبر جون کے مہینے میں غالباً مارچ ٹو جون پرسنالٹی گرومنگ کی میں نے کلاسز کروائیں. پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, پرسنالٹی کیسے گروم کرتے ہیں, وہ کورس ختم ہوا. تھنگس دیٹ میٹر الحمدللہ میں نے شروع کیا, اس کی ایپیسوڈس چل رہی ہیں. ایم اے پوڈ کاسٹ ہم نے ڈیزائن کیا. لاک ڈاؤن میں نے اسٹوڈنٹ سے باتیں کی اور اب ماشاءاللہ میں گیسٹ کو بلاتا ہوں, سوشل ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ چلا رہا ہے اور ایوری تھنگ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز ان دا سینس کہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اپنی آواز کو آگے یوتھ تک پہنچانا ہے ہو آر لیڈنگ اے میننگ لیس لائف, جن کو نہیں سمجھ آ رہی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پاکستان دنیا کی شاید سب سے پولرائزڈ کنٹریز میں آتی ہے یا ون آف دا پولرائزڈ کنٹریز ہے. پولرائز سے مراد ہے کہ 2 ایکسٹریم پولز ہیں. ایکسٹریم ریلیجس نیریٹو بھی آپ کو ملے گا اور ایکسٹریم ملیٹنٹ لبرل ایتھیسٹ نیریٹو بھی آپ کو ملے گا. یہ دونوں ایکسٹریمز پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور ماڈریشن بہت کم ہے, ماڈریٹ لوگ بہت کم ہیں. یوتھ کو نہیں سمجھ آ رہی, ایک طرف یہ سائڈ ہے ایک طرف یہ سائڈ ہے, دونوں ایک دوسرے کو بیش کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ابھی میں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی اگر ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ کی بات کروں, اور پروڈکٹ کیا ہے, پروڈکٹ یہ کہ یوتھ کنفیوز ہو رہی ہے. سو یوتھ کلب کیم فارورڈ الحمدللہ ایٹ دس ٹائم آف کرائسس. وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم یوتھ کو ماڈریٹ اوپینین دیں گے. ہم یوتھ کو یہ بتائیں گے کہ دین زبردست وے آف لائف ہے. دین انسان کی لائف میں بہت سی بلیسنگز لاتا ہے. دین جو ہے وہ انسان کے تمام پرابلمس کا سلوشن دین کے پاس ہے. ہماری عزت, ہمارا آنر دین میں ہے, ہماری پہچان اللہ رسول میں ہے, اور ہم سب کی لائفز میں اگر کوئی چیز چینج لا سکتی ہے اور ہمیں سکسیس کی طرف لے جا سکتی ہے وہ اللہ رسول کی ٹیچنگز ہیں. یہ یوتھ کلب کا پیغام ہے اور ماڈریشن ہمارا پیغام ہے کہ درمیانی راہ ماڈریشن اختیار کریں, ہر چیز میں ماڈریشن اختیار کریں, ایکسٹریمز کی طرف مت جائیں. سو الحمدللہ اس اپروچ کے ساتھ ہم چلے, لوگوں نے بہت پسند کیا, لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. So yes, in that context, 2020 year has been very good for us, very productive for us. May Allah accept from us, may Allah accept from all of you. مجھے بڑی خوشی ہے. اور جہاں تک بات ہے 2021 میں کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے and that will be my winding up, میں winding up اس سے کروں گا, لیکن اس سے پہلے I will like to honor 2 callers, جو 2 ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ہمیں بہت فالو کرتے ہیں, ہمارے لیکچر سنتے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہیں بٹ ان 2 کا میرے ساتھ رابطہ ہے. آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں ان 2 کو آج کال پہ لوں, ان کی بات سنوں, ان سے پوچھوں ان کا ایئر 2020 کیسا گیا اور ایئر 2021 یہ کیسا گزارنا چاہتے ہیں. سو دا فرسٹ کالر آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک از بردر طلحہ فرام UAE, اور ماشاءاللہ ان سے میری ویسے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے, بہت پیشنیٹ ہیں دعویٰ کے بارے میں, اور ان سے کچھ میں سوالات کروں گا 2020 کے حوالے سے, یوتھ کلب کے حوالے سے. سو ہی از ود می رائٹ ناؤ آن دا کال. السلام علیکم بردر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ, آپ نے اس ناچیز کو اپنے شو میں لیا. جزاک اللہ خیر. فیملی ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی؟
الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی دعائیں ہمیں پہنچتی رہتی ہیں طلحہ بھائی, اور یہ آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں, آپ جیسے بھائی جو بہت ریگولرلی ہمارے شوز دیکھتے ہیں, ہمارے کام کو پروموٹ کرتے ہیں, اور بیسیکلی تو اللہ کے دین کا کام ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے, ہر ویڈیو میں آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں, اور جس طرح آپ واٹس ایپ میں بھی رابطے میں ہیں مجھ سے, ماشاء اللہ آپ کی فیملی بھی بہت دعائیں کرتی ہے. یہ ہمارے لیے یقین کیجئے اٹ از لائک اے میڈیسن ٹو اس, اینڈ ان فیکٹ اٹ از لائک اے سپلیمنٹ ٹو اس. یہ ساری دعائیں اور نیک تمنائیں اور آپ کی اپریسیشن. تو طلحہ بھائی 2020 کے حوالے سے ایک ریویو کے حوالے سے میں آج کی جو میری ایپیسوڈ ہے ایم اے پوڈ کاسٹ کی وہ کر رہا ہوں. تو ہاؤ واز یور 2020 اینڈ ول یو لائک ٹو شیئر سم تھنگ؟ اور یوتھ کلب کے آپ سارے کنٹینٹ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے یوتھ کلب میں اور کیا آپ نے سیکھا 2020 میں؟ سو پلیز شیئر ود اس. جزاک اللہ خیر علی بھائی فار دا کائنڈ ورڈز. آپ نے ہم ہماری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کی تمام دعاؤں کو ہمیشہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. ایسا کام ہم زندگی میں نہ کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے. آمین آمین. اچھا علی بھائی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بیسکلی میں یوتھ کلب کو لاسٹ ایئر سے دیکھتا آ رہا ہوں, لیکن میں جو پرماننٹلی میں نے دیکھنا شروع کیا وہ لاک ڈاؤن سے اسٹارٹ کیا آلموسٹ. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں نے راجا ضیاء الحق بھائی کی ویڈیو کلپ دیکھا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یوتھ کلب سے ہیں یہ, بس دعویٰ کا کام تھا. وہ صحیح کلپ مجھ تک کسی نے فارورڈ کیا تھا الحمدللہ, تو میں نے اس کو دیکھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر میرا شوق آگے بڑھا اس چیز کو, اور میں نے کہا کہ ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں اور ان چیزوں کو چینج اپنے آپ کو چینج کریں یوتھ کلب سے. اور جو یوتھ کلب کام کر رہا ہے ماشاءاللہ, جتنی یوتھ کو سپورٹ اور چینج کر رہا ہے, اللہ کریم اس کی جزائے خیر دیں آپ سب کو. آپ سب اتنا بہترین کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اسپیکرز ہیں ماشاء اللہ, طاہر ابن جلیل بھائی ہیں, وجیح الدین بھائی ہیں, ضیاء الحق بھائی ہیں, اور محمد علی بھائی. آپ کو ماشاء اللہ جو ہمارے لقمان بھائی ہیں, مہر لقمان, جی جی, ان کے بھی میں کلپس دیکھتا ہوں ماشاء اللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سب سے. اور کوشش یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں, اور اللہ کریم ہمیں ثابت قدم رکھیں اور استقامت عطا فرمائے مزید. آمین آمین آمین. 2020 کے اندر ہم کو جو سیکھنے کو ملا, سب سے پہلے تو صبر سیکھنے کو ملا. گڈ, زبردست. انسان مصیبت کے وقت صرف اللہ ہی کام آتے ہیں, اور اللہ سے ہی قریب انسان ہو جاتا ہے ہر مصیبت کے وقت. اور جب ہم خوشیوں میں آتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے. بے شک, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. قدرت کا دستور ہے کہ اس فانی دنیا میں جو بھی آتا ہے نا, اسے جانا بھی ہے, خواہ وہ کوئی جیتا جاتا انسان ہو, کتنا ہی حسین یا بھیانک رویے ہوں, صحیح, یا کوئی سال ہو, صحیح, قیمتی وقت ہو, بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک, تیزی سے گزر جاتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اس سال کے کچھ آخری لمحوں کے اندر میں کچھ محاسبہ کرنے کو کہوں گا ہم سب سے, کہ آئے ہم سب مل کر محاسبہ کریں اپنا. ہم بطور مسلمان امہ یہ دیکھیں گے کہ 2020 میں 2020 میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. صحیح, بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ہر شخص پریشان ہے, شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ حکومت ایسی ہے, مہنگائی ہے, کیا کیا جو رہی صحیح کثر تھی وہ کورونا نے پوری کر دی. اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم سب کچھ بطور امت دیکھتے ہیں کہ صورت موت ہے. صحیح. لاک ڈاؤن کے نام پر جب گھروں میں لوگ قید تھے تو ہمارا کیا رویہ رہا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ابھی اندیشہ ہوا کہ اناج کا فقدان ہونے کا اندیشہ ہے, تو ہم نے کیا کیا, صحیح, صرف اپنی فکر کی. ہم نے حقوق اللہ اور حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد نبھانے کی بھی کوشش کی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو آپ کے نزدیک سب سے جو بڑی چیز لرن کرنے میں آئی ڈیورنگ دس ہول ایئر از پیشنس اور ریلائنس اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ آپ نے دیکھا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہے. اور دیکھیں میں بھی اس کو طلحہ بھائی اسی طرح دیکھتا ہوں. انفیکٹ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کی شروع میں کہ کووڈ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ساری پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور جس کو اللہ بچائے گا وہ بچے گا. اور ظاہر ہے کہ جس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کا جانا لکھا ہے یا اس کا اس ڈیزیز سے افلکٹ ہونا لکھا ہے, تو اس کو وہ چیز افلکٹ کرے گی. تو آئی تھنک کہ یہ چیز ہمیں اللہ کے مزید قریب کرنی چاہیے. یہ چیز دس از دا سیم از لرنڈ بائی یو, آئی تھنک.
بالکل بلا شبہ تمام آزمائشیں علی بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہی آتی ہیں، کروانے کو آتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بطور امہ اور پھر انفرادی طور پر اپنا محاسبہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس سال ہم نے کب کب رب تعالیٰ کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیں کسی ایسی کڑی آزمائش سے نہیں گزارا جس کے ہم قابل نہ تھے. اللہ اکبر. کیا ہمیں بہت بات کا ہی سامنا رہا یا تو رحمت خداوندی بھی ہم پر آیا تو گن ہوئی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اگر ہم رحمتوں سے لطف اندوز ہوئے تو ہمیں سجدہ شکر میں گر جانا چاہیے. صحیح کہتے ہیں کہ یہ ہے انگریزوں کا سال، لیکن ہم لوگ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں ڈیٹ کے مطابق اور ڈیٹ کے مطابق. تو ہم کو کہتے ہیں نا کہ اس سال کے آخری لمحے میں، جیسے آج 31 دسمبر ہے، جی ہاں، اس سال کے آخری لمحے میں ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم جتنی دعائیں مانگے ہیں جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے اس پر، اور جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہر وبا سے ہر بیماری سے بچا کے رکھا. گڈ. نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں علی بھائی وہ اپنے لیے کرتا ہے ہر انسان. لیکن ہم یہ سوچیں کہ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا، صحیح، حج میں 1000 پرسنس نے حج کیا، صحیح، اس سے اللہ کریم کو کوئی فرق نہیں پڑا، فرق ہم لوگوں کو پڑا. ہمارے لیے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، ہم نے جمعے نہیں پڑھے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ہم گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے نا. ہمارے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیسکلی ہم نے اس ایئر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کی اور ہم کتنا قریب ہوئے رب العالمین کے. تو طلحہ بھائی، نیکسٹ ایئر کا کیا آپ کا اپنے پرسنل ایک ہوتا ہے نا بندے کا ایک پلاننگ ہوتی ہے فار دا نیکسٹ ایئر، کیا ہے آپ کی پلاننگ فار دا نیکسٹ ایئر ود ریگارڈس ٹو یور سیلف؟ میری پلاننگ، فیوچر پلاننگ تو دیکھیں ہم انسان کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پلان جو ہم جتنے بھی پلانس کر لیں جو اللہ کریم کے پلان ہیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تو میری سب سے پہلے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو جو بھی جائز حاجات ہیں بے شک سال یعنی 2020 پوری فرمائیں، صحیح، ہر موضوع بیماری سے بچائیں ہم سب کو. اور جہاں تک پلان کی بات رہی تو میں پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سیلف امپروومنٹ کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہ میرا سب سے پہلا پلان ہے. صحیح صحیح. چاہے یوتھ کلب کے تھرو، چاہے ہم قرآن پاک کو پڑھیں عربی میں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح کریں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کے اندر چینجز لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. امپروومنٹ میرا سب سے پہلا پلان ہے انشاءاللہ اس سال کے اندر. زبردست زبردست. گڈ گڈ. بہت اچھا، بہت زبردست پلان ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آئی ول بی ٹیکنگ یو ان فیوچر شوز ایز ویل. So that's all for today inshallah. Jazakallah khair. Take care of yourself and your family, and remember, keep remembering in prayers inshallah. ایک بات کہنا چاہوں گا. جی پلیز. ٹھیک ہے، میں ایک آخر میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ آزمائشیں جتنی بھی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے. بے شک. تو ہماری ایک ماہ سے اتنی محبت ہے، 70 ماہ سے زیادہ کہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. بے شک بے شک. ہم بس اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں، کیونکہ 1400 سال پہلے حدیث کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تم اگر حدیث کو پڑھ لیں کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے پاس حکمران مسلط ہوں گے. تو ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. صحیح. بذات خود اپنے ملک سے کتنے مخلص ہیں ہم، اپنے ملک کی کتنی بہتری کے لیے ہم کتنی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، کہ ہم وقت پہ ٹیکس دیتے ہیں، کہ ہم وقت پہ ادائیگیاں کرتے ہیں، کہ ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو پورا کریں، کہ ہم کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں، دوسرے کو کتنے الزام دے رہے ہیں اور خود کتنا عمل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ ہم سب کو ضرورت ہے. بہت بہت اچھا میسج. بہت جو باتیں ہم نے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت زبردست میسج. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے سنا، یہ پہلے کالر ہمارے ساتھ شیخ طلحہ تھے. بہت اچھے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں اضافہ کریں. ان کی فیملی کو جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے کی. آئی تھنک کہ دس شوڈ بی دا کرکس. جو 2020 کا ریویو ہے وہ بہت اچھا انہوں نے ریویو کیا. سو دا نیکسٹ کالر ود می از اگین ون آف آور ماشاء اللہ فالوورز، مین فالوورز. بہت شوق سے یوتھ کلب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ینگ ہیں، او لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ماشاء اللہ بہت پیشنیٹ ہیں دعویٰ کے بارے میں. اینڈ اٹس ریئلی اے بلیسنگ کہ اس ایج میں او لیولز کر رہے ہیں اور اس ایج میں دعویٰ کے لیے پیشنیٹ ہیں.
اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اینڈ ہی کیپس آسکنگ می اے لاٹ آف کویسچنس. میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں ماشاء اللہ. سو لیٹ می ٹیک ہم آن کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر, آپ بتائیں. اللہ کا بالکل ٹھیک شکر ہے. آپ جو ہے ماشاءاللہ یوتھ کلب کو بہت فالو کرتے ہیں, اور آئی ہیو آفن سین یو واچنگ ویڈیوز آف آلموسٹ ایوری اسپیکر. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اینڈ یو شوڈ ٹیل دس آنیسٹلی بیکاز ادرز ول بی واچنگ ایز ویل. آپ کو کس کا کانٹینٹ بہت اچھا لگتا ہے, اور کس کو آپ سب سے زیادہ جو ہے یوتھ کلب میں سنتے ہیں؟ سر ویسے تو سارے اسپیکرز کی باتیں بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں اور کافی اچھی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جیسے آپ میرے ہیں ماشاء اللہ سے قرآن کے, یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کیونکہ میں آپ سے کال پہ بات کر رہا ہوں, آپ کھل کے بھی بتا سکتے ہیں. نہیں سر, آنیسٹلی میں سب سے زیادہ آپ کو ہی سنتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, چلیں جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. تو 2020 میں آپ نے جو ہے وہ ماشاء اللہ یوتھ کلب کا کام دیکھا, آپ کو کیا پسند ہے؟ واٹ ڈو یو لائک ان یوتھ کلب؟ سر ویسے تو بہت چیزیں یوتھ کلب سے میں نے سیکھی ہیں, مگر جو سب سے زیادہ مجھے ان کی اچھی چیز لگی ہے کہ وہ لوگ ہمیں صرف دعویٰ نہیں کر رہے, وہ لوگ ہمیں شیطان کے پلانس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور کریکٹس جو سینس کے کریکٹس ہیں کہ کیسے شیطان ہمیں اپنے جو وسوسوں میں پھنساتا ہے, کیسے ہم ان کو شیطان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں, اور کیسے ہم شیطان کے جو پلانس کے ہیں ان کو ہم تباہ کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ورک کر سکتے ہیں. صحیح. اور مجھے یوتھ کلب کی سب سے اچھی یہ بات لگتی ہے کہ بہت تھوڑے ادارے ہیں ایسے جو یوتھ کلب کی طرح کام کر رہے ہیں یوتھ کے ایشوز کے اوپر. یوتھ کے ایشوز کے اوپر آج کل کوئی بات نہیں کر رہا. اصل میں یوتھ سب سے دین سے دور ہوئی ہے. اور ایک اور ان کی ایک بات ہے کہ آج کل کا جو اسکول کا ہمارا کانسیپٹ ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے. مطلب پہلے کانسیپٹ اسکول, آج کل جس طرح آپ کو پتا ہے کانسیپٹ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہیشٹیگ کول کے نام سے, ہیشٹیگ کول کے ٹرینڈ کے نیچے, وہ لوگ کول کا جو اصل میننگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میننگ وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میننگ اسلام کول ہے, صحیح, کول دین ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. بڑا اچھا انالیسس دیکھیں طاہا نے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت یوتھ کو دیکھیں تو دے آر فار اوے فرام دین, اینڈ دا ریزن ان کی دوری کی جو وجہ ہے دین سے وہ یہ ہے کہ دے تھنک کہ اسلام میکس ون انکول, دے تھنک کہ اسلام پٹس اے لاٹ آف ریسٹرکشنز آن این انڈیویجول. بٹ طاہا نے کہا کہ اف وی اینالائز, اف وی تھنک, اف وی پونڈر, تو اسلام از پریٹی مچ cool in the sense کہ it has so many blessings, it has so many benefits once you start acting on it, once you realize the philosophy behind the message of Allah subhanahu wa ta'ala. تو طاہا آپ کا 2020 کیسا گزرا؟ آپ نے کیا سیکھا, اور فیوچر کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ 2021 کے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ 2020 میرا اللہ کا شکر ہے کہ اچھا گزر گیا تھا. ویسے تو کہ اسٹڈیز میں تھوڑا سا میں ویک ہو گیا تھا 2020 کے, کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے جیسے حالات ہوئے تھے, وہ تو سارے اسٹوڈنٹس ریلیکس ہو گئے تھے کیونکہ اسکولس بند ہوتے رہے, کھلتے رہے, تو آئی نو کہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ. 2021 کا میرا یہ گول ہے کہ جس میں لیک کرتا ہوں, جن ریلیجیسلی لیک کرتا ہوں یا اسٹڈیز میں لیک کرتا ہوں, یا سمجھے ایک جنرل اپنی مطلب لائف میں لیک کرتا ہوں, ان کو بہتر کروں. اور میں اپنے ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں اس کو اچھی چیزوں پہ گزاروں, اس کو ضائع نہ کروں, کہ ٹائم کے اندر میری برکت آئے. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ورک کرنا چاہتا ہوں. اچھا طاہا, آپ کا جو ایج گروپ ہے اس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ مطلب یہ کہ ایکسپوجر بھی ہے, آپ یو آر آف دیٹ ایج گروپ. ہم تو چلیں بات کرتے ہیں تھوڑی ریسرچ کر کے, آبزرویشن کر کے. وٹ ڈو یو تھنک آپ کی ایج گروپ کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے زیادہ بڑا ایشو تو یہ کہ فتنہ بہت کم ہے, اور ہمیں صحیح طرح اسلام کی بہت کم, جیسے یوتھ کلب کی طرح انسٹیٹیوٹس ہیں یا چینلز ہیں جو ہمیں صحیح طرح اسلام پہ گائیڈ کرتے ہیں, ایک ایسے طریقے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ اسلام کو ہم پسند کریں, سمجھے اسلام کے ساتھ ہمیں ایک محبت ہوئے.
صحیح صحیح صحیح. مجبوری میں اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ میرا جو ایج گروپ ہے وہ اکثر محبت کر کے فالو نہیں کرتا. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آئی تھنک یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ فتنہ بہت زیادہ ہے اور یوتھ جو ہے وہ ٹرینڈس کو فالو کر رہی ہے اور محبت سے اسلام کو فالو نہیں کر رہے. بہت خوبصورت بات ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ فورسفلی شاید وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ شاید کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ دین کتنا خوبصورت ہے اور دین کو اسٹڈی کر کے دین پہ عمل کر کے ان کی لائفز کتنی امیزنگ ہو جائیں گی, کتنی زبردست ہو جائیں گی. طاہا جزاک اللہ خیر فار بینگ ود اس. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کیپ واچنگ دا ویڈیوز, کیپ شیئرنگ دیم اینڈ آئی پرے دیٹ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ سے بھی انشاءاللہ یہ کام لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ بہترین کریں. لاٹس آف دعاز فار یو اینڈ یور فیملی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سو آڈینس, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے 2 کالرز لیے اینڈ بوتھ آف دیم ماشاء اللہ آر ریگولر فالوورز. ان کو کال پہ لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بہت فالوورز ہیں. ان کو کال میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو آنر دوز پیپل جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سے محبت کرتے ہیں, یوتھ کلب سے محبت کرتے ہیں, بیسیکلی اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں. اور میں نے جو سوال پوچھا ان سے مذاق میں کہ سب سے زیادہ آپ کو کس کا کنٹینٹ پسند ہے, یہ میں نے صرف مذاق میں ایک بات پوچھی. اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ یوتھ کلب کے اسپیکرز ہیں, چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے اسپیکرز ہیں, جو بھی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اس کا کنٹینٹ خوبصورت ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں, یہ ہمارے دل کو افیکٹ کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیٹ واز دا مین کرکس. سو موونگ آن, now I will share with you my personal goals with regards to 2021 and then I will give some advices کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات, بہت اچھے سے یہ چیز ریئلائز کریں کہ ہماری پہچان کیا ہے, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. وی گاٹ دا وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, قرآن مجید, the book that shook the world, the book that changed the history forever. We are the inheritors of Quran. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں کوئی superiority complex نہیں ہے. As those who received Wahi, Muslims, which is the fountainhead of all knowledge. Wahi is the fountainhead of all knowledge. As the ones who got this, ہماری responsibility ہے سب سے پہلے اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس پہ عمل کریں. سب سے پہلے رسپانسبلٹی. ہم کیا بڑے بڑے گولز بنائیں کہ ہم نے دنیا کو چینج کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. لیٹ اسٹارٹ ود آور سیلف فرسٹ اینڈ فور موسٹ. قرآن کا حکم ہے کہ اے لوگوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ اس فائر سے جس میں ظالمین جائیں گے, جس میں ایروگنٹ لوگ جائیں گے. کہیں ہم ظالمین یا ایروگنٹ میں سے نہ ہو جائیں, کہیں ہم اس بھاگ دوڑ میں اپنے رب کو ہی نہ بھول جائیں, اپنے دین کو ہی نہ بھول جائیں, اپنی ویلیوز کو ہی نہ بھول جائیں. سو لیٹ اسٹارٹ ود آور اون سیلف. سب سے پہلے ہمارے گھروں کے ماحول. آپ میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے گھر کا ماحول اچھا کرنے میں. ایئر 2021 میں ارادہ کریں آپ اپنے گھروں کے ماحول ٹھیک کریں, کیونکہ سوسائٹی گھروں کے ماحول سے بنتی ہے. ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ غیبت پاکستان کی, وہ جیسے ہر کنٹری کی ایک نیشنل سپورٹس ہوتی ہے نا, تو میرے ایک دوست کہا کرتے تھے پاکستان کی نیشنل سپورٹس ہاکی نہیں ہے, غیبت ہے. بہرحال یہ شاید ایک ایگزیجریٹڈ بات ہے, لیکن یس, ہمارے گھروں میں غیبت, ہمارے گھروں میں جس طرح جس ٹون میں بات کی جاتی ہے, ہمارے گھروں سے مراد ہے اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. سکون اٹھتا جا رہا ہے. لڑائی جھگڑے ساس بہو ہوں یا باپ بیٹا ہو یا بھائی ہوں, آپس میں جو بھی ہوں, کس طرح سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, کس طرح ایک دوسرے کے خلاف اٹھتے ہیں. جائیداد پہ کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں, انہیریٹنس کے مسئلوں پہ کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں. ہسبینڈز وائف کے ساتھ, وائفز کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر بدسلوکی کرتے ہیں, یا وائس ورثہ. کبھی کبھی وائفز سے بہت زیادہ ہسبینڈز تنگ ہوتے ہیں. پھر ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں. تو اوور آل اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ ایک نظر دوڑائیں, کیا ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں دین ہے؟
دین تو بتاتا ہے کہ پیار سے بات کرو ایک دوسرے سے, دین تو بتاتا ہے کہ بدگمانی نہ رکھو, دین تو بتاتا ہے ایک دوسرے کا احساس کرو, دین تو بتاتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرو, دین تو بتاتا ہے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ, دین تو بتاتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو, دین بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو. کیا یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں؟ اگر تو ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا, خوش نصیب ہیں آپ. اگر نہیں تو 2021 میں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ وی ول ورک آن آر سیلفس اینڈ آن آر ہومس, بیکاز گھر سے سوسائٹی بنتی ہے. تو یہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ قرآن کلاس, گھروں میں قرآن کلاس سٹارٹ کریں, گھروں میں دعوت دیں, اپنے گھر والوں کو دعوت دیں. اس سے پہلے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جا کے دعوت دیں, ایوری ون وانٹس ٹو بی اے پبلک اسپیکر, ایوری ون وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ انسٹا, ایٹ یوٹیوب, ایٹ فیس بک, دے وانٹ ٹو میک ویڈیوز, جب کہ ان کے گھر میں موجود ہیں لوگ, ان کے بہن بھائی موجود ہیں, ان کے رشتہ دار موجود ہیں. ان پہ ورکنگ کریں, اس سے سوسائٹی بنے گی, اس سے چینج آئے گی, اور آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. گھروں میں قرآن کلاس سٹارٹ کریں. میں تھنگس ڈیٹ میٹر کی ایک کلاس میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے, قرآن کو پڑھنے کی کیا اپروچ ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ ورک آن یور سیلف. نمبر 2 فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بھی ورکنگ کریں. یہ 2021 میں اچھا ہیلدی کھانا کھائیں. کرونا وائرس نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ ہوٹلوں سے جان چھوٹ سکتی ہے اور گھروں میں اچھا کھانا پک سکتا ہے, ہیلدی کھانا پک سکتا ہے. یہ تو ظاہر ہے ہمیں ایک چیز سیکھنی چاہیے کرونا وائرس سے. اچھا ہیلدی کھانا کھائیں. ہم لوگ کھانے کے معاملے میں بہت کیئرلیس ہیں. ہمارے جو کھانے ہوتے ہیں وہ بہت انہیلدی ہیں. ان کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے اچھے ہیلدی کھانوں پہ ریسرچ کریں, کیا ہے سننا ڈائٹ, کیا ہے ہیلدی کھانے, کیا ہے. ایکسرسائز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکسٹ ایئر کو پلان کریں کہ میں نے اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. ریزن فزیکل ہیلتھ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ پروڈکٹیولی اور زیادہ اچھے سے لائف میں پرفارم کر سکیں گے ہر ڈپارٹمنٹ میں. نمبر 2 مینٹل ہیلتھ کی جہاں تک بات ہے, اس کے لیے گھروں کا سکون ہونا, گھروں میں سکون ہونا بہت ضروری ہے. ہماری مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے گھروں میں بے سکونی کی وجہ سے. پلیز اپنے گھروں کے ماحول پہ کام کیجیے, اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اچھی کتابیں پڑھیں, اچھا کنٹینٹ پڑھیں. اپنا گول بنائیں کہ میں نے ایئر 2021 میں 5 یا 6 کتابیں پڑھنی ہیں, اس موضوع پہ میں نے پڑھنی ہے, اور پھر اس کو گول کو فالو کریں انشاءاللہ. باقی بڑے بڑے گول میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں کہ یہ کر لینا ہے, وہ کر لینا ہے. اسمال گولز بنائیں, لٹل گولز بنائیں, ریئلسٹک گولز بنائیں جو آپ فالو بھی کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ فیملی. میرا میسیج یہی ہے, نالج حاصل کریں, فتنوں کو ریئلائز کریں, فیملی پہ ورکنگ کریں, گھروں میں سکون لے کر آئیں, گھروں میں ٹیم بلڈنگ کریں, قرآن کو گھروں میں لے کر آئیں. قرآن کی برکات آپ دیکھیں گے اپنے گھر میں, اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنا رول پلے کرے ایز اے مسلم, ایز اے گڈ ہیومن بینگ. یہ ریئلائز کریں کہ یو آر دا ٹارچ بیئررز آف سویلائزیشن. امید آپ لوگوں سے ہے, میں یوتھ سے مخاطب ہوں, مسلمان یوتھ سے مخاطب ہوں. یو ہیو گاٹ اٹ, یو ہیو گاٹ دا وحی, یو ہیو گاٹ اٹ all you need to do is to study it, take interest in it, and then become the change agents and the activists which we want you to become. Youth Club کا یہی میسیج ہے, اور we want کہ you guys actually lead Youth Club, کیونکہ ہم نے تو ساری عمر یوتھ نہیں رہنا. I like to call myself youth, some of you may disagree, but yes, ہم نے تو ساری عمر شاید یوتھ میں نہیں رہنا. آگے کس نے یہ کام کیری کرنا ہے؟ یوتھ کو میسیج یوتھ نے دینا ہے. This is our message to all of you. I hope this episode inshallah pumps you and it makes you excited and inspired about the coming year. جو بھی میں نے باتیں کی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے. جزاک اللہ خیر for listening. See you next week. Take care of yourselves. بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ آنے والا ٹائم آپ سب کے لیے بہت بہترین کرے, بہت سی برکات دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.